بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ پالیٹکس اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور نئے نئے یہاں پر معاملات بن رہے ہیں۔ آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا یو ایس ایمبیسی میں کل ایک فنکشن تھا جس میں بہت سارے لوگ انوائٹڈ تھے، صحافی بھی انوائٹڈ تھے۔ تو وہاں پر جو گفتگو ہوئی اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو جو سفارتی دنیا کے لوگ ہیں، یہاں پر جو سفارتکار ہیں، خاص طور پر جو امریکہ کے سفارتکار ہیں، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سٹوری بھی ہے، وہ برطانیہ کے سفارتکاروں کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں حکومت پاکستان کے شاید کسی پلانر نے یہ سوچا کہ جو برطانیہ کی طرف سے بہت کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی کہیں اس کا سختی سے سفارتی جواب دیا جائے۔ تو یہ بات جب برطانوی ڈپلومیٹس کے پاس پہنچی تو پھر انہوں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کر کے جب انہیں بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں پر دوبارہ یہ سوچنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی بھی میں تھوڑی تفصیل آپ کو دوں گا، لیکن سب سے پہلے جو امریکن ایمبیسی میں صحافی گئے ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ امریکن ڈپلومیٹس کا، تو سوال کیا گیا ان سے، کچھ سفارتکاروں سے، کہ جناب یہ بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، بڑے بیان شیان سب کچھ ہوا، تو کیا جو پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے ہنستے مسکراتے ہوئے یہ کہا، بھائی صاحب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ایمبیسی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بڑا ایک اس پر ایک کہکا بھی بلند ہوا کہ کیا ہونا ہے ایمبیسی میں، آپ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے، بڑا سیٹلڈ ہے ہر چیز، تو آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ہم تو خود اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر جناب یہ پتہ چلا وہاں پہ جو صحافی گئے ہوئے تھے کہ جو امریکن امبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ اپنا سامان وامان انہوں نے پیک کر لیا اور وہ واپس جانے کا بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو ابھی جو ان کا ٹینیور ہے وہ ابھی ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، تو یہ یعنی ابھی وہ کچھ دن مزید یہاں پہ بڑے آرام سے رک سکتے تھے۔ ویسے بھی ان کے ویڈیوز دیکھے، کبھی پھجا کے سری پائے کھا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، بڑے کلچرل، اور خاص طور پر شریف خاندان کے تو بہت ہی وہ موتقد تھے۔ انہوں نے مریم نواز سے، نواز شریف سے بڑی ملاقاتیں کیں، پھر زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، اگر نہیں ملے تو بس صرف خان صاحب سے نہیں ملے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن کانگریس کے اراکین یہ کہتے رہے وہاں پر ہیئرنگ میں کہ امریکن امبیسڈر ڈونلڈ بلوم کو جانا چاہیے اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کے حالات دیکھنے چاہیے۔ یہ مسٹر شرمن انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن ڈونلڈ بلوم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور وہاں پر وہ نہیں گیا۔ تو اب پتہ چلا کہ سامان انہوں نے پیک کر لیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے ان کا، یا یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، یا یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو 20 جنوری کو اوتھ ٹیکنگ ہے، اس سے پہلے ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں، اور وہیں پر پھر وہ بس رہیں گے، پاکستان بائے بائے ٹاٹا۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ ایک اور بات وہاں پر پتہ چلی، وہ یہ پتہ چلی کہ جب سوال ہوا امریکن ڈپلومیٹ سے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو رچرڈ گرینل کی سٹیٹمنٹس ہیں پاکستان کے بارے میں، انہوں نے نصرت جاوید کے بارے میں کہا، پاکستانی وسیم بادامی کے بارے میں کہا، پاکستانی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کہا، پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ یہ آپ دیکھیں کہ امریکن ٹیکس پیئرز کی منی کیسے استعمال ہو رہی ہے، پھر شہری رحمان صاحبہ کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے $500,000 امداد لیا ان کی کسی این جی او نے، تو وہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ پیسے صحیح خرچ ہوئے، جہاں جہاں جس مقصد کے لیے جانا تھا کیا وہ اس مقصد کے لیے گئے۔ تو یہ ان کے بڑے سوالات تھے، اس طرح کے بڑا زبردست وہ گرم ماحول ہو گیا تھا۔ پھر آیا ٹویٹ یا اطلاع آئی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے اپنے ایڈوائزر سے کہ جب تک اوتھ ٹیکنگ نہ ہو جائے، جب تک آپ ایڈمنسٹریشن میں نہ آ جائیں، آپ اس سے پرہیز کریں۔ تو پچھلے چند دنوں سے رچرڈ گرینل کے تو نہیں آ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا ایلان مسک نے چھکا مار دیا،
انہوں نے ری پوسٹ کیا ایک برطانوی ایم پی کے ٹویٹ کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ امداد جو پاکستان کو دی جا رہی ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، یہ تو غلط استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو صحیح استعمال نہیں ہو رہے. اگر وہ برطانیہ کے پیسوں کو سمجھ رہے ہیں صحیح استعمال نہیں ہوئے، تو امریکہ کیوں دے گا پیسے پھر پاکستان کو؟ تو یہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں سوال یہ تھا کہ کیا جو رچرڈ گرینل ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو اس پر امریکن ڈپلومیٹ جو ہیں وہ بڑا ہنسے، اور انہوں نے ہنستے ہنستے بڑی ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ یس ویری سیریسلی. یعنی آپ جو رچرڈ گرینل کی باتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پالیسی میں انکارپوریٹ کریں گے. تو فنکشن ظاہر ہے جب ڈپلومیٹس اکٹھے ہوتے ہیں، صحافی اکٹھے ہوتے ہیں. ہم تو خیر آج کل پرسینا نان گریٹا ہے، ہمیں تو نہ کوئی سرکار بلاتی ہے نہ کوئی ایمبیسی بلاتی ہے. کہیں چلے بھی جائیں تو لوگ بیچارے ڈرتے ہی رہتے ہیں. ہم خود بھی ان کے پاس نہیں جاتے کہ کہیں اس بنا پر وہ بھی سرکاری مہمان نہ بن جائیں. لیکن ظاہر ہے ہم سے باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کیونکہ ایک دو دوست میرے تھے وہاں پر گئے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سناؤ یار یو ایس ایمبیسی میں کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہاں پر تو ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک کیاس کا عالم ہے. ہم تو گئے تھے یہ جاننے کے لیے پوچھے پاکستان میں کیا ہوا. انہوں نے تو اپنے لالے پہن ہیں، وہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیونکہ پولیٹیکل پوائنٹ ہی جب آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو وہ پھر اس کے ڈیسیژن پولیٹیکل ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل ڈیسیژن میں امریکہ کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ امریکہ کو تو سوٹ وہ گورنمنٹ کرتی ہے جس کو عوامی تائید و حمایت بھی ہو، اور جو خطے میں جس کی پالیسیز امریکن ایجنڈا کے یا امریکن گول کے نزدیک ہوں. تو اس وقت جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ افغانستان میں لڑائی نہ کرنے کی ہے، مذاکرات کی ہے. دس از واٹ عمران خان سیز کہ جی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے. تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کی ایک تو وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بہت پسند کرتے ہیں خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بہت پسند کرتی ہیں. تو یہ جب دونوں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو دین دے ول بی ٹوگیدر. اور اس وجہ سے کیونکہ ادھر امریکن ایمبیسی میں بڑا، اور ادھر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، زرداری، بلاول، انہوں نے بہت گھیر کے رکھا ہوا تھا. لیکن اب اگر کوئی زلمے خلیل ذات ایسا بندہ آ گیا تو یہ تو بہت ساری پینٹیں گیلے ہونے والی ہیں بھائی جان. اسلام آباد میں بس اسلام آباد ہی کا نام لوں گا اور کسی شہر کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں اپنی پینٹا بھی بچھانیاں نے. تو اسلام آباد میں بہت ساری پینٹس جو ہے نا وہ گیلی ہونے والی ہیں. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جین میریٹ کی جو گفتگو تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے معاملات پر بات کی، تو بڑی خفگی سی آئی یہاں پر پاکستان کے حلقوں میں. تو وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مطلب یہ پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر کوئی ڈیمارش بھی دے دیں، کسی کو پرسونا نان گریٹا بھی کر دیں، کچھ بھی کر لیں. تو کچھ ایسی بات چلی، لیکن پھر بتایا گیا کہ جناب یہ دیکھ لیں. ایک میٹنگ ہوئی، پھر بہت سارے لوگوں نے سوچا، یہاں پر ری تھنک ہوا کہ ادھر تو ہمارے فلیٹ بھی ہیں ایونس فیلڈ میں، تو اور بھی بہت سارے ہمارے اکاؤنٹس ہیں. ایسا نہ ہو کہ گل ساڈے پتے پیچھے ہی نہ پہ جائے، پٹھی نہ پہ جائے. تو پھر اس ارادے کو جو مجھے بتایا گیا کہ شاید وہ فائل کی نظر ہو گیا، اس کو کبھی سنجیدگی سے پھر اس کو لیا نہیں گیا. تو جناب یہ صورتحال ہے اسلام آباد میں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے. اللہ نے